تو آج ہم اپنا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ دوسرا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم کل کے لیکچر کی ریویژن کریں گے۔ ریان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کل والے لیکچر میں موجود تھے؟ جی سر۔ اچھا، چلو اچھی بات ہے۔ تو ہم پہلے کل والے لیکچر کو ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کل کا ہمارا لیکچر تھا نروس سسٹم پہ، یعنی کہ اعصابی نظام پہ۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس تصویر میں ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کون کون سی چیزیں آپ شناخت کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ یہ نروس سسٹم دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک، اور جو کالی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اسپائنل کارڈ اور اوپر برین۔ شاباش۔ تو اسپائنل کارڈ اور برین کو ملا کے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو سینٹرل نروس سسٹم اور جی جی۔ جی، تو سینٹرل نروس سسٹم کون سا ہے اس میں؟ سینٹرل نروس سسٹم اس میں برین اور اسپائنل جو کارڈ کو کالے ملا رنگ میں کے۔ دکھائے، شاباش۔ اور باقی کیا ہے؟ جی، باقی جو رگیں ہیں وہ کون سا سسٹم ہے؟ باقی وہ نروز ہیں۔ جی، تو یہ انسانی دماغ ہے، اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر اسپائنل کارڈ موجود ہوتی ہے، پھر باقی نروز ہیں۔ تو جو یہاں پہ کالے رنگ میں دکھایا گیا وہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، یعنی کہ سی این ایس ہے، اور جو باقی رگیں ہیں وہ پیریفرل نروس سسٹم ہے، یعنی پی این ایس ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس کی مثال یوں لی تھی جیسے ایک پتے میں یہاں سے درمیان والی جو سینٹرل مڈ ریپ کہتے ہیں جس کو، یہاں سے غذا ان نلیوں سے سفر طے کر کے پتے کے دیکھیے دور دور تک آخری سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سب ایریا کو ہم پیریفرل ایریا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جو باقی ہماری نروز تھیں اسپائنل کارڈ کے علاوہ، انہیں ہمیں سی این ایس کے علاوہ جو ہے وہ پیریفرل نروس سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ پی این ایس۔ تو یہ ہم نے پتے کی مثال لی تھی کہ یہاں پہ مرکزی یعنی سینٹرل نلی کے ذریعے پتے کے آخری حصے تک غذا پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے سولر سیل کی بات کی تھی۔ تو سولر سیل میں بھی یہ جو باریک باریک دھات کی تاریں سی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں سولر سیل کی جو سائنٹسٹ ہیں یا جو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ ان کو فنگرز کہتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں سے کرنٹ جمع کر کے صاف جگہ سے یہ اس درمیان والی پٹی میں لے جاتے ہیں، جسے ہم نے کل بتایا تھا کہ چونکہ یہ کرنٹ کو لے کے چلتی ہے، تو جس طرح آپ کو بس لے کے تو کسی سفر پہ لے کے چلتی ہے، تو یہ اس کرنٹ کو لے کے چلتی ہے، اس لیے اسے کنڈکٹنگ بس بار کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہی مثال ہے کہ فنگرز سولر سیل کے دور دراز پیریفرل ایریا سے کرنٹ لے کے تو سینٹرل بس بار پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم آگے چلیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ میں سے کوئی مجھے جو بھی چاہے جواب دے کہ یہ جو ہے ہمارے
5 جو حواس ہیں جن سے ہم چیزوں کو، باہر کی انفارمیشن کو جسم میں محسوس کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا؟ آئیز. نام بتا پہلے. مروہ. مروہ. جی اچھا بیٹے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے آئیز بولا آپ نے؟ یس. آئیز دیکھ یعنی کہ دیکھنا. اوکے. ہاں. ٹچ. ٹچ. اوکے رائٹ. نوز. 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 ایئر. ایئر ٹھیک. ٹنگ. ٹنگ. ہاں. اچھا یس. ہاں جی. کوئی اور جی بتانا پسند کرے گا؟ اور کیا؟ ریان آپ بتاؤ گے؟ جی. ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹھیک. ہیئرنگ اور اسمیل. ٹھیک. تو ہمارے جو خمسہ جس کا مطلب ہے 5. اوکے تو 5 جو ہمارے سینسز ہیں وہ یہ تھے کہ ٹچ، سائٹ دیکھنا، سننا، سونگھنا اور چکھنا. اور یہ اس کو تصویری شکل میں 5 چیزوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہے ہماری ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، یہ اسمیل سے ریلیٹڈ ہے، یہ ٹچ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ اور یہ جو ہے یہ دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے. اوکے سو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے سب سے آگے فور برین ہوتا ہے، پھر درمیان میں مڈ برین ہوتا ہے اور سب پیچھے پھر ہائنڈ برین ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کے مختلف مقاصد جو ہیں وہ دیکھے تھے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. کل ہم نے ایک سلائیڈ دیکھی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اپنا مجھے بتانا چاہے گا کہ آپ کا میٹر میں آپ کا تقریباً قد کتنا ہوگا؟ جی کوئی بتائے گا مجھے کہ آپ کا قد کتنا ہوگا؟ آپ نے انمیوٹ کیجئے اپنی سائٹ سے. تو اس سے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ نیورون کا سائز کتنا ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنا قد دیکھیں گے تو آپ کا تقریباً آپ جو عمر کے جس حصے میں آپ کا قد تقریباً 1 میٹر کے برابر ہوگا. اگر میرا وہی اب سوال ہے، آپ لوگ انمیوٹ سم ہاؤ نہیں کر پا رہے اور مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو انمیوٹ کیجئے اور مجھے جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ 1 میٹر کا 100واں حصہ کیا کہلاتا ہے؟ 1/100th of a meter. سینٹی میٹر. 1 سینٹی میٹر. جی ویری گڈ ویری گڈ. اور 1000th of a meter؟ 1 میٹر کا 1000واں حصہ 1 ملی میٹر. 1 ملی میٹر. آپ کے فوٹے میں جو رولر ہے آپ کے بستے میں پڑا ہوا ہے اس میں موجود ہوگا. اور یہ دیکھیے یہ 1 سینٹی میٹر ہے
یہاں سے یہ لے کے یہاں تک، اور اس کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے یہ ایک یہاں پہ جیسے دکھایا گیا 1 ملی میٹر ہے. صحیح ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1 ملی میٹر کے 1000ویں حصے کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. ملی میٹر کے 1000ویں حصے کو مائکرو میٹر کہتے ہیں، اور اس کو اس طرح لکھتے ہیں، یہ نشان ہے اس کا مائکرو میٹر. ٹھیک ہے. تو اگر 1 ملی میٹر، ایک مائکرو میٹر 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ ہو گیا، اور 1 ملی میٹر 1 میٹر کا 1000واں حصہ ہو گیا، تو 1 مائکرو میٹر 1 میٹر کا ملینتھ حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 1/1 ملین، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1000 1 ملین ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نیورون کا سائز جو ہوتا ہے وہ، یعنی کہ اس کی موٹائی جو ہوتی ہے اوپر سے، وہ تقریباً چند مائکرو میٹر ہوتی ہے، زیادہ سے 5 مائکرو میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیورون جو ہے وہ 1 میٹر کے سے 5 ملین گنا کم موٹائی ہوتی ہے. البتہ اس کے نیورون، اس کے ایکسون کی، نیورون کے ایکسون کی جو لمبائی ہے وہ 1 میٹر تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا اگلا آپ سے سوال ہے، اس سے بیشتر کہ ہم آگے چلیں، کہ نیورونز کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جی. سینسری، موٹر اور انٹر نیورون. شاباش. تو 3 قسم کے نیورونز ہوتے ہیں، اور جو ہیں وہ جیسے ہم نے بتایا، آپ نے نام بھی تینوں کے بتا دیے. تو اس سے آگے چلتے، تو اب مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ ان میں سے جو انٹر نیورون ہے، انٹر نیورونز جو ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ کس جگہ ہمارے نروس سسٹم کے کس حصے میں ہوتے ہیں انٹر نیورونز؟ بھائی 2 ہی ہمارے حصے ہیں، ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے اور ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے. تو انٹر نیورونز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ پیریفرل. نہیں بیٹے، انٹر نیورونز جو ہوتے ہیں یہ ہم نے بتایا تھا صرف اور صرف سینٹرل نروس سسٹم میں ہوتے ہیں. ابھی آپ آگے دیکھیے گا، ابھی اب آپ کو یاد بھی آ جائے گا جب آپ ہم پہ آگے ایک چیز دیکھتے ہیں. تو ابھی ہم جب بات کریں گے کہ آپ نیورونز آپس میں کیسے مل کے کام کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً انداز یاد آ جائے گا کہ انٹر نیورونز صرف اور صرف سینٹرل نروس سسٹم میں، یعنی کہ اسپائنل کارڈ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. تو نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نیورونز مل کے تو کس طریقے سے ریفلیکس ایکشن کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ ذرا غور سے دیکھتے جائیے اس ویڈیو کو، پھر ہم ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے کہ جیسے ہی ہم یہاں پہ ہٹ کیا تو ہمارے سینسری نیورونز نے اس سینسری نرو کے ذریعے یہ یہاں سے سگنل بھیجا. آپ نے دیکھا تھا سگنل کیسے ٹریول کر کے یہاں جا رہا تھا. یہ ہماری اسپائنل کارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو انٹر نیورونز ہیں وہ اس سگنل کو پکڑتے ہیں، اور انٹر نیورونز
جو سگنل پکڑنے کے بعد جو موٹر نیورونز ہیں ان کو بتاتے ہیں, ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے ادھر, اب تم فوراً یہاں پہ جا کے کچھ رد عمل دکھاؤ. تو موٹر نیورون سے پھر سگنل جو ہے وہ موٹر نروز کے ذریعے یہاں پہ پہنچتا ہے افیکٹرز کو جو کہ ہمارے گھٹنے کو سیدھا کرنے کو کہتے ہیں. تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹر نیورونز دیر نہیں لگاتے, وہ اتنی دیر نہیں کرتے کہ پہلے دماغ سے جا کے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, بلکہ وہ اپنے طور پہ یہ فوراً ہی یہ کام کرتے ہیں کہ رد عمل شو کیا جائے, اسی لیے اسے نی جرک ری ایکشن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس سے ساری تمہید سے, ساری ڈسکشن کے بعد سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دماغ اسپائنل کارڈ کے مقاصد کیا ہیں. سو اس کے بہت سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ یہ دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کا تعلق قائم رکھتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دماغ سے جو نرز نکلتی ہیں وہ اسپائنل کارڈ سے ہو کے ہی آپ کے ہاتھ یا پاؤں تک یا اور جگہ پہ پہنچیں گے. پھر اسی کا ایک حصہ ہے کہ ریسپٹر سے دماغ کو یا اپنے اسپائنل کارڈ تک جو سگنل پہنچتا ہے, پھر دماغ سے افیکٹرز کو سگنل پہنچانا, یہ سب کچھ اسی مین اسٹریٹ, یعنی کہ جب آپ نے اپنے گھر سے نکل کے کی دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو ہر صورت اپنی جو سینٹرل گلی ہے یا سینٹرل اسٹریٹ ہے اس پہ سے ہو کے جانا ہے, اس لیے یہ ہے. اور بھی جسم کے کنٹرول, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ریفلیکس ایکشن کا کنٹرول یہ اسپائنل کارڈ سے ہوتا ہے. میں ایک اور سے پیشتر کہ ہم آگے چلیں, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی ریویژن کے سلسلے میں کہ کیا کرینیل نروز جو کہ کھوپڑی میں سے نکلتی ہیں وہ ان کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ کرینیل نروز جو ہمارے دماغ سے ڈائریکٹ ہمارے سر کے اور چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں, وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اچھا, آپ مجھے اسپائنل نروز کے جوڑے کتنے جوڑے ہوتے ہیں, یہ کل ہم نے بات کی تھی. یہ ذرا آپ دوبارہ جا کے اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے اور کہیں سے دیکھ لیجئے کہ کتنے جوڑے ہوتے ہیں, میں آپ کو اس وقت نہیں بتاؤں گا. اوکے, سو یہ تو ایک طرح سے ہماری ریویژن ہو گئی. اب ہم اگلا لیسن اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگین میری آپ سے ایک اسی کے متعلق ایک سوال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جاندار اشیاء سے واقف ہیں, تو آپ کے خیال میں جاندار اشیاء کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, کوئی بتانا پسند کرے گا؟ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے پلیز, سب لوگ انمیوٹ کیجئے, آپ کے مائکس بند ہیں. جی اویس آپ بتائیں. اویس کے جگہ پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بتائے کہ زندہ چیزیں اس سے ہمیں کیا خصوصیت ہوتی ہے زندہ چیزوں میں؟ ادھر پھر سے پوچھیں گے سر. جی کوشچن یہ ہے کہ لیونگ بینگز جاندار اشیاء اور بے جان چیزوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایک دو باتیں بتائیں. Tell me something about the difference between living beings لیونگ ڈیڈ ہوتے ہیں,
लिविंग alive होते हैं. नहीं, अलाइव होते हैं तो उन्हें लिविंग कहते हैं ना. बट व्हाट डू यू मीन हाँ. बाय अलाइव? व्हेन यू से समथिंग इज अलाइव, व्हाट डू यू मीन बाय इट? Breathe. ब्रीथ करते हैं. ओके, वेरी गुड, राइट. और Heart. सांस ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. और व्हाट एल्स? Move. मूव करते हैं. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. मूव करते हैं. यस, Move. वेरी क्या गुड. कहते गो ऑन. हैं? Grow. ये आप कहीं. अच्छा, और ग्रो करते देखते हाँ. देखते Okay. Eyes. चलते भी हाँ, ये ओके चलते भी ओके. तो एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप जरा थोड़ा सा गौर से अपने आप को इसको सोचो तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि लिविंग जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि ये सांस लेते हैं. ओके, रेस्पिरेशन. दूसरा ये है कि दे कैन फील थिंग्स. एंड देन यू सी, आप जब जिंदा रहने के लिए आपको ग़िज़ा की जरूरत होती है, सही है. और फिर जी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बोले. अच्छा, ग़िज़ा की जरूरत होती है. और फिर ग्रोथ, यानी कि जिंदा चीजें जो हैं वो हमेशा बढ़ती हैं. इसीलिए हम पौधों को भी जिंदा कहते हैं, क्योंकि वो ग्रो करते रहते हैं. दरख्त बड़ा होता रहता है, उसके पौधा बड़ा होता है. अच्छा, फिर दरख्त भी एक तरह से मूवमेंट करते हैं, पौधे भी करते हैं, क्योंकि उनकी शाखें मूव करती हैं. लेकिन अदरवाइज हम जितने जानवर या इंसान जो हैं, हमें पता है कि हम हरकत करते हैं. ठीक है ना. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और फिर रिप्रोडक्शन, यानी दरख्तों में भी, पौधों में भी एक पौधे से दूसरा पौधा निकलता है. और फिर जानवरों में भी एक बिल्ली से आगे उसके बच्चे होते हैं और बिल्लियां पैदा होती हैं. इंसान के इसी तरह नस्ल, जनरेशन आगे बढ़ती है, तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये बड़ी इम्पोर्टेंट. तो और सबसे आखिर में जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि all these things they produce waste. For example, even trees produce waste. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रीज जो हैं दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को ऑक्सीजन निकालते हैं. सो दिस इज उनका वेस्ट जो है हमारे लिए बड़ा यूजफुल है. बट इवन अदरवाइज ऑल एनिमल्स दे प्रोड्यूस वेस्ट. इवन वी प्रोड्यूस वेस्ट. ठीक है ना. हम जो टॉयलेट में जाते हैं तो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो आप कैन एनीबडी टेल मी के हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस, हमारे सांस में क्या चीज होती है? सांस जब हम बाहर फेंकते हैं तो हम क्या चीज बाहर फेंक रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. और कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? नहीं. खास तौर पे अगर आप सर्दियों में, अगर आप कोई सामने शीशा रखें या कुछ आपकी चश्मा भी हो तो वो उसके ऊपर फॉगी सा हो जाता है. स्मोक. नहीं, स्मोक नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर फॉगी सा हो जाता है. तो वो फॉगी क्यों हो जाता है? फॉगी क्यों होता है? क्यों होता है? सर्दियों की वजह से. आपको पानी की बता मेरा, तू बता. सर्दी की वजह से होता है ना. बोल. सर्दी की वजह से क्या? या लेकिन असल में हमारे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी के बुखारात भी निकल रहे होते हैं, वाटर वेपर. पानी राइट. ओके. सो गोइंग बैक टू दिस एक्सक्रीशन. सो यू नो, जब आप कोई चीज आप फेंकते हैं तो वो 3 किस्म की हो सकती है. आप जिस्म से निकालेंगे तो वो 3 किस्म की हो सकती है: सॉलिड, गैस और लिक्विड. राइट. सो जो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टुडेज लेक्चर चंद मिनट, तो जिसमें इसमें एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म से गैर ज़रूरी मादों का अखराज. ये हमारे आपकी किताब के पहले चैप्टर का दूसरा हिस्सा है.
سو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے غیر ضروری مادے یا فضول مادے جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، جیسے گھر میں ہم کچھ چیزیں استعمال کر کے باقی ہم کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیے ہمارے جسم میں ہم غذا کا استعمال کر کے باقی جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، زہریلی ہو سکتی ہیں، ان کو ہم نے جسم سے نکالنا ہے۔ تو کیسے نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہمارا جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ہماری ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے وہ نکل جاتا ہے۔ جب بھی ہم نے بات کی جو ہماری گیس ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ہمارے سانس کے سسٹم کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو غیر ضروری لیکوڈ مادہ ہے وہ پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ ہم آج کا جو سیشن ہے اس کو تھوڑا سا اور لے کے چلتے ہیں، اور میرا اگلا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بچہ کبھی کسی فیکٹری یا کارخانے میں گیا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی فیکٹری یا کارخانہ دیکھا ہے اندر سے جا کے؟ بتائیے، اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے، بتائیے جی۔ نہیں نہیں، کارخانہ نہیں دیکھا ہے؟ اچھا، تو ویسے آپ کا کیا خیال ہے کارخانے میں، فیکٹری میں کیا ہوتا ہوگا؟ کیا مطلب ہے، کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ادھر؟ کارخانے یا فیکٹری سے کوئی بہت بڑا کارخانہ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ لکڑی کا فرنیچر بنتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ریحان؟ اس میں گیس پروڈیوس ہوئے گی۔ لکڑی کے فرنیچر سے گیس نہیں، ہو کیا رہا نہیں، ہوگا؟ ہو کیا رہا ہوگا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ اور سمجھا۔ کو بندے ہوں گے نا، بندے موجود ہوں گے، ہاں کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کس چیز پہ کام کر رہے ہوں گے؟ کوئی مشینوں پہ کام کر رہے ہوں گے نا، کوئی آری پہ کام کر جی رہا ہوگا، کوئی دوسری چیز پہ، کوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو جی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کارخانے یا فیکٹری میں کیا ہوتا ہے کہ مشینیں ہوتی ہیں، ایک مشین بھی ہو سکتی ہے، 10 مشینیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑی فیکٹری جیسے کوئی کپڑا بنانے کی اگر کوئی مل ہے تو اس میں 100 وہ دھاگے سے کپڑا بنانے والی ہے، تو اس میں بہت زیادہ وہ مشینیں لگی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کوئی فیکٹری اتنی بڑی ہو کہ جس کے اندر 1 ملین بندے یا کام کر رہے ہیں اور 1 ملین مشینیں لگی ہوں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ہمارے خیال میں ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پہ ہم ایک امیجن کریں کہ ہم کسی جگہ پہ بہت سی واشنگ مشینز لگی ہوئی ہیں، کپڑے دھونے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ایک سے زیادہ۔ آپ نے کبھی اتفاق ہو آپ کو کسی باہر کے ملک جانے کا، تو وہ فلیٹس میں بیسمنٹ میں ہر فلیٹ میں مشین نہیں ہوتی، بلکہ بیسمنٹس میں 10-12 کپڑے دھونے کی مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ تو اسی بات کو لے کے چلنے سے میں آپ کو اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے بات کی کہ ہم فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں، تو ہمارے جسم میں گردے جو ہیں وہ خون صاف کرنے کی ایک فیکٹری ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس فیکٹری میں جیسے ہم نے ابھی مثال دی کہ ہر فیکٹری میں کچھ مشینیں لگی ہوں گی، تو مقصد کیا ہے؟ اس گردوں کا خون کو صاف کرنا۔ اور صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ صاف کرنے سے یہی مراد ہے کہ ہم فائدہ مند اشیاء کو خون میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہم اپنی فالتو مادے ہیں
ان کو ہم پیشاب کے ساتھ خارج کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کہ ہمارا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے. کبھی آپ کو کوئی چوٹ لگی ہو یا کہیں کٹ لگا ہو تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کا خون سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ آپ کا پیشاب بالکل شفاف ہوتا ہے. اصولی طور پر ایک صحت مند بندے کا جو زیادہ پانی پیتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، پیشاب بالکل شفاف ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں ہلکا سا پیلا رنگ آ جاتا ہے، لیکن بیسیکلی سرخ رنگ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ خون کے خلیے جو خون کو سرخ کرتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، وہ ہمارے جسم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پیشاب میں اس شفاف پانی میں ہماری جو نقصان دہ چیزیں ہیں، یوریا وغیرہ اور نائٹروجن والی چیزیں، وہ خارج ہو جاتی ہیں. اس کے اب بات آتی ہے کہ جس طرح ہر فیکٹری میں کوئی ایک مشین جو ہے وہ ایک مشین ہوگی، 2 ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 100 ہوں گی اور زیادہ ہوں گی. گردے میں بھی ایک کچھ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک مشین کا مطلب اس کا نام جو مشینی یونٹ کا نام ہے وہ ہے نیفرون. ٹھیک ہے، نیفرون. اور ایک گردے میں کتنی مشینیں ہوتی ہیں؟ ایک گردے میں 1 ملین سے زیادہ نیفرونز ہوتے ہیں. ایک گردے میں 1 ملین سے زیادہ نیفرون ہوتے ہیں. اور ان سب کا کام کیا ہے؟ ان سب کا کام یہ ہے کہ ہمارے خون میں سے جو ضروری اشیاء ہیں، جیسے ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور چیزیں ہیں، ان کو ہمارے جسم میں محفوظ رکھا جائے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں سیلز نے جو گندی اشیاء، جو ویسٹ بنایا ہوا ہے، اس کو پانی میں حل کر کے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اب اپنے پیشاب کے نظام کو دیکھنا پڑے گا. تو اس کو یہ ہماری آج کی لیکچر کی آخری سلائیڈ ہوگی، اور ہم یعنی کہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کا نظام ہوتا کیا ہے. تو پیشاب کا نظام اصل میں بیسیکلی 4 حصوں پر مشتمل ہے. سب سے ضروری گردے، اور تقریباً 90% سے زیادہ فیصد سے زیادہ ہمارا کام گردوں میں ہو چکا ہوتا ہے، کہ ہماری خون کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بلیڈر، مثانہ، جہاں پہ ہمارا پیشاب جمع ہوتا ہے، ہوا رہتا ہے، اور جب یہ مثانہ بھر جاتا ہے تو ہمیں پھر پیشاب کرنے کی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب آ رہا ہے، پھر ہم واش روم میں جا کے پیشاب کر لیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کسی جگہ سے پیشاب نے خارج ہونا ہے تو اس کو پیشاب خارج یوریتھرا کہتے ہیں. اور جو نلی گردوں اور مثانے کو ملاتی ہے اسے یوریٹر کہتے ہیں. تو آج کا لیسن ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کل صبح انشاءاللہ ہم 11 بجے دوبارہ ملیں گے، اور گردوں کے بارے میں اور اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھیں گے. گردوں کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے، گردوں کی اور مثانے کی پتھری کی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ان بیماریوں سے بچا کیسے جائے اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. چلیے پھر آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.